چھوٹا سا نظام شمسی ہے، یہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے ایک ہستی ہے جس نے مجھے حرکت دی ہے، ایک ہستی ہے جس نے یہ نظام نظم برقرار رکھا ہے، مجال نہیں کہ زمین اپنے آربٹ سے ہٹ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ عزیزو یہ تو پلانیٹس کی بات ہو گئی، وقت میں اجازت نہیں ہے، ابھی بڑی گیلیکسیز ہیں جو پتہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن خود ہمارے وجود میں خدا کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے انسان تیرے وجود میں نشانیاں ہیں، کوئی دو انسان ایسے دکھا دیں جن کا چہرہ، جن کا قد، جن کے اعضاء 100% ایک جیسے۔ اللہ ہاں جی، ہاتھوں کی لکیریں، سب ہاتھوں کی لکیری، فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں، سبحان اللہ، ہر چیز الگ ہے، آواز الگ الگ ہے، ختم ہو گیا، ڈی این اے سیل کے اندر آپ کے ڈی این اے آر این اے الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ بتائیے کوئی دنیا کی بڑے سے بڑی کمپنی بتائیں جو ہر چیز، ہر ماڈل جس کا نیا ہو، سال کے بعد ایک ماڈل لاتے ہیں۔ خدا ہر بچے کو پیدا کر کے چیلنج دے رہا ہے، اے کافرو، اے بے دینو، چیلنج دیکھو، ہر بچہ نئی شکل لے کر آتا ہے اور خدا کے وجود پر دلیل بن کر آتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے معرفت۔ عزیزو نظم دیکھیے، انسان آکسیجن اگر نہ ملے مر جائے، تو اگر آکسیجن، اتنے لوگ پیدا اور آکسیجن ختم ہو جاتی، اسی مالک نے بندوبست کیا، بیلنس کیا۔ نظم ہے کہ جناب آکسیجن درخت لیتے ہیں، ان کی غذا، ان کی غذا کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو ہم نکالتے ہیں، وہ درخت کی غذا بنائی اور ہماری غذا وہ بنائی جو درخت نکالتے ہیں، یعنی بتلایا کہ جو انسانوں کا خالق ہے وہی ان درختوں کا خالق ہے۔ یہ نظم بہت خوبصورت نظم ہے۔ آج کل یہاں سردی ہے، کوئٹہ سے مومنین نے کہا تھا، ماشاءاللہ مومنین امام بارگاہ میں، سید آباد کے امام بارگاہ میں علمدار روڈ پر یہ ڈش کے ذریعے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ -7 سردی ہے کوئٹہ میں، یہاں بھی بہرحال سردی ہے مگر اتنی نہیں۔ اب اسی میں ایک دلیل سن لیں جو سرد علاقے میں رہتے ہیں، دیکھیے جب سردی لگتی ہے تو زیادہ کس کو لگتی ہے؟ ہاتھوں اور پاؤں کو لگتی ہے۔ ہاتھ کے جراب لوگ بناتے ہیں پاؤں کے، اور یہیں سے سردی بدن میں جاتی ہے۔ حالانکہ ہاتھ سب سے زیادہ سخت ہیں اور پاؤں بھی آرگنز میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ان ہاتھوں سے انسان پتھر توڑتا ہے، پہاڑ توڑتا ہے، جو سخت اعضاء ہیں انہیں سردی لگتی ہے۔ مگر اللہ کے اس نظام کو دیکھیں کہ سب سے کمزور جو عضو ہے وہ آنکھ ہے، آنکھ کو سردی لگتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آنکھ کو سردی لگتی تو پھر آنکھ پہ جراب چڑھا دیتے تو نظر کیا آتا۔ پروردگار نے اسی بدن میں نشانیاں خلق کی ہیں کہ آنکھ سب سے زیادہ کمزور ہے مگر اسے سردی نہیں لگتی۔ عزیزان گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ خود انسان کے بدن میں ہزارہا نشانیاں موجود ہیں، پروردگار نے خلق کی ہیں۔ میری معرفت حاصل کرو، عقائد خدا کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اماموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس دنیا کے بارے میں، یہ کائنات کے بارے میں عقیدہ، اپنی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ بلیو ہے۔ آپ کا بلیو ازدواجی زندگی کے بارے میں درست نہیں، ازدواجی زندگی برباد ہو جائے گی۔ خوشی اور غم کے فلسفے کے بارے میں عقیدہ نہیں، آپ کی پوری زندگی پریشان ہے۔ کامیابی اور ناکامی کسے کہتے ہیں، اگر وہاں عقیدہ درست نہیں، آپ کی پوری زندگی ڈپریشن میں گزر جائے گی۔ دنیا آخرت کے بارے میں، برزخ کے بارے میں اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں، رشتہ داروں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، ان کے ساتھ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں، عزیز و عقائد کی موضوع بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر سیٹرڈے کو اسی تحت آپ انشاءاللہ امام بارگاہوں میں بھی، جن امام بارگاہوں میں نہیں ہے وہاں بھی انشاءاللہ یہ پروگرام پہنچائیں، تاکہ ایوری سیٹرڈے انشاءاللہ لندن کے ٹائم کے مطابق 12 بجے، البتہ آگے پیچھے بھی ٹائم ہو سکتا ہے، اپنی کبھی یہاں مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس بحث کو جاری رکھیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو اب ہم نے بحث کی، یہ دلائل عقلی فلسفی کے ذریعے سے، مگر عقلی فلسفی دلائل کافی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک ایمان عقلی ہے اور ایک ایمان قلبی ہے۔
اصل ایمان قلبی ہے. ایمان خفی. دیکھیے مثال دوں، مثلا ڈاکٹر سب لوگوں کا ایمان ہے کہ جناب سگریٹ سے نقصان ہوتا ہے، سگریٹ سے یہ بیماری ہوتی ہے، سگریٹ سے یہ بیماری ہوتی ہے، یہ بیماری، مگر اس کے باوجود سگریٹ پیتے بھی ہیں، کیونکہ ان کا ایمان عقلی تو ہے مگر ایمان قلبی نہیں ہے. اسی طرح شراب سے نقصانات خود ہی پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں ڈاکٹر حضرات آج کل. یہاں دیکھیں یورپ میں کہ شراب سے جناب آپ کا جگر ختم ہوتا ہے، شراب سے آپ کی کڈنی ختم ہوتی ہے، گاڑی نہیں چلا سکتے، گاڑی نہیں چلا سکتے، بالکل برین کے ٹیشوز کو نقصان ہوتا ہے، حافظے کو، مگر پھر شراب پیتے بھی ہیں. اب ایک مسلمان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شراب کے نقصانات ہیں یا نہیں. جب پیارے پاک نبی نے کہا ہے تو ایک قطرہ بھی شراب اللہ اکبر اس کے منہ میں نہیں جائے گا، مر جائے گا، نہیں جائے گا. یہ ایمان قلبی ہے. ایمان قلبی کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے لیے بھی بچوں کی تربیت کے لیے بھی ایمان قلبی پیدا کرے. ایمان قلبی کب ہوتا ہے؟ جب خود مشاہدہ انسان کرے، جسے قرآن نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. یہ ایمان قلبی جو ہے یہ عبادت سے ملتا ہے اور ایمان عقلی علم سے ملتا. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، علم بھی عبادت بھی، علم بھی عمل بھی. مثلا آپ بچوں کو عادت ڈالیں، خود بھی عادت، مسلمان ہیں کبھی یہ کام نہیں کیا، اعتکاف کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کریں، 3 دن تنے تنہا خدا سے رابطہ جوڑ کر تو دیکھیں. یہ مادیات یہ پردے ہیں، یہ پیسہ پردہ ہے، دنیا پردہ ہے، تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. عالم غیب کی نعمتوں سے ہم محروم ہیں اس دنیا کے کاموں کی وجہ سے. 3 دن 3 راتیں کم سے کم اعتکاف، 7 دن بھی رکھ سکتے ہیں. 3 دن 3 راتیں اعتکاف کتابوں میں موجود ہے، اس کے شرائط موجود ہیں. دنیا سے کٹ کر صرف خدا کے ہو جائیں، صرف اہل بیت کے ہو جائیں، پھر دیکھیے وہاں سے کیا ملتا ہے. یہ اعتکاف زندگی میں نکالنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں بیچارے، اعتکاف کی لذت سے بے خبر ہیں. مشاہدہ کیسے ہوگا جب آپ نے 3 دن بھی خدا کے لیے مخصوص نہیں کیا؟ وفاداری بشرط استواری. سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ وفاداری بے شک بے شک. اور دوسرا مشاہدے کے لیے ہر بچے اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ دے. جیسے ایک بیمار، بہت سارے بیمار ہیں، خدمت مخلوق خدا بھی ہو جائے گی، آپ کے بچوں کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. کوئی کافر، کوئی شیطان ان کے ایمان میں کمزوری پیدا نہیں کر سکتا، ان کے ذہنوں میں وسوسہ نہیں لا سکتا. یہ ضروری ہے. عقلی دلیل اپنی جگہ پر، مگر مشاہدہ آنکھوں سے دیکھے. لا علاج مریض ہے نا، لے جائیں بچوں کو. کوئی کینسر کا مریض، سارے دنیا کے ڈاکٹروں نے کہا لا علاج. اب آئیے پیارے پاک امام کی حدیث سے ان کا علاج کریں، قرآن کے ذریعے سے ان کا علاج کریں. اور سارے مریضوں کے لیے ایک نسخہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ ہر مرض کی دوا ہے جو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی. اور ہم نے ایک ڈاکٹر کو دی یہ دوائی، قرآنی دوائی. ہر سال وہ ہمیں رپورٹ دیتا تھا. یہ اتنی پاورفل چیز بتا رہا ہوں، ہر بیماری کا علاج ہے. کہ ڈاکٹر صاحب ہر سال مجھے کہتے تھے جب میں جاتا تھا ان کے ہاں کہ مولانا اس سال میں نے 17 کینسر کے مریض ٹھیک کیے ہیں اس امام صادق علیہ السلام کے نسخے سے. 2 برین ہیمریج کے کیے. اسی طرح سے ہر سال کبھی 17 کبھی 20. عزیز وہ نسخہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام پیارے پاک نبی کی حدیث سے نسخہ بتاتے ہیں. کوئی بھی بیماری ہے لا علاج ہے نا. نماز فجر کے بعد وضو کر لیں اور زمزم کا پانی مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ بارش کے پانی سے بھی کر سکتے ہیں. پہلے درود شریف پڑھیں، صلوات پڑھیں 100 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ 70 ٹائم سورہ الحمد پڑھیں، پھر 70 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، 70 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، 70 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں. اور وہ دم کریں، پھونکیں اس پانی پر، مریض کو پلائیں یا لگائیں. 7 دن کا یہ عمل ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کیا معجزہ ہوتا ہے. آغا صاحب یقیناً آپ کے جو ویورز ہیں ان کے پاس کاغذ پینسل پہلے سے نہیں ہوگا. جی اس نسخے کو میں دوبارہ گزارش کروں گا بصد عجز معذرت کے ساتھ، تاکہ کاغذ پینسل لے لیں گے تو اتنی دیر میں بسم اللہ دوبارہ. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا
اعجاز ہے بے قرآن شک کا بے شک بے اور شک اعجاز ہے آل رسول صلی اللہ علیہ